السلام علیکم دوستو، 10 دسمبر کی کال لے کے خالد سیف الدین آپ کے ساتھ. جناب آج کی مارکیٹ کی کہانی دیکھتے ہیں. آج کی مارکیٹ امیزنگ تھی، امیزنگ، بہت امیزنگ. اور مارکیٹ کیسی بھی ہو، ایک چیز تو ہے کہ لیولز جو ہیں ہر روز اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں. اور آج تو بڑی حیران کن بات یہ ہوئی کہ جب مارکیٹ کا آغاز ہوا اور میں نے اس کو جہاں کھلتے ہوئے دیکھا، یعنی یہ 159,240 جو ہمارا ٹارگٹ تھا، اور اس کے بعد پھر نیچے گری 168,880 کا لو بنایا. تو مطلب پری اوپن میں ہی مجھے یہ پتہ نہیں کیوں فیل ہو گیا کہ مارکیٹ بہت ایکسائٹیڈ ہے، اور جو اوپر کھلی اس کو اس نے 880 کا لو لگا کے ایڈجسٹ کر لیا ہے. تو میں نے ایک مڈ ڈے اپڈیٹ آپ کو صبح دے دی. میں نے کہا بس اب اور کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سیدھا مارکیٹ کو 169,240 کے اوپر رہنا ہے. تو مارکیٹ اچھی ہے، اور 168,965 کے نیچے مارکیٹ میں پریشر ہے یا ایگزاسشن ہے آج کے دن کا. اور پھر اگر ہم دیکھیں پورا دن مارکیٹ 169,240 کے اوپر رہی، جو کہ بڑا ہی حیران کن کنسسٹنسی ہے بلز کی. اور صرف ایسا ہی نہیں کہ کنسسٹنٹ رہے، کیونکہ پچھلے سیشنز میں بھی ہم ایسی کنسسٹنسیاں دیکھ چکے ہیں، مگر اس میں والیوم نہیں ہوتے تھے. مگر آج نہ صرف والیوم تھا، اکراس دا بورڈ والیوم تھا. اوور آل سچویشن بہت اچھی تھی. زبردست قسم کا اسپارک بلز میں دیکھا گیا، جس نے مجھے صبح مڈ ڈے دینے پہ مجبور کر دیا. اور پھر آپ دیکھ سکتے ہو کہ مارکیٹ نے نہ صرف آج اگر ہم دیکھیں تو کل کے مقابلے میں 32% والیوم بڑھ گئے. اگر میں جمعے سے کمپیئر کروں تو 92% والیوم بڑھ گئے، یعنی کہ آلموسٹ ڈبل ہو گئے جمعے کے مقابلے میں. تو اور پھر اکراس دا بورڈ جو پارٹیسپیشن تھی ڈفرینٹ اسٹاک کی، وہ بڑی انتہائی ایکسائٹنگ ہے. سیکٹر لے لیں، اسٹاکس لے لیں. اور پھر انڈیکس نہ صرف 169,240 کے اوپر ہی بند ہوا، 1,153 پوائنٹ کا اضافہ بھی ہو گیا. اوور آل سچویشن بڑی شاندار تھی. اگر ہم صرف پری اوپن سے باہر نکل جائیں تو مارکیٹ کی کنسسٹنسی چارٹ پہ آپ کے سامنے. امپورٹنٹ لیول اینڈ ٹریگرز کی اگر میں بات کروں تو بہت ہی پاورفل اور بہت ہی حیران کن سیشن تھا. اور اس کی کلوزنگ اور حیران کن ہے، کیونکہ یہ ہسٹورک ہائی کلوزنگ ہے. مارکیٹ میں اس سے پہلے کبھی اس جگہ پہ کلوزنگ نہیں دیکھی گئی. تو یہ ہسٹورک ہائی کلوزنگ ہے ڈیلی بیسس پہ. اور اب زیادہ کچھ بچا نہیں ہے کہ ہم جا کے نیا ہسٹورک ہائی نہ دیکھ سکیں. بہت چانسز ہیں کہ انشاءاللہ کل ہم دیکھنے والے ہیں. صرف بلز کو کل 169,575 کے اوپر ٹریڈ کرنا ہے، اور وہ اتنا مشکل کام نہیں ہے، کیونکہ 169,456 کی تو کلوزنگ ہے. تو 169,575 کے اوپر تو مارکیٹ نے کھلنا ہی کھلنا ہے انشاءاللہ. تو ہم کل ہسٹورک ہائی دیکھ رہے ہیں، جہاں تک اللہ کی ذات سے ہماری اچھی امیدیں ہیں. مگر اس ہسٹورک ہائی کو لے کے جہاں یہ انتہائی ایکسائٹنگ اور فیسینیٹنگ بات ہے مارکیٹ کے لیے، مگر یہاں پر میں آپ کو سخت یہ بات کہوں گا کہ اپنی رسک مینجمنٹ کو کم مت کیجیے گا. کیونکہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جب اس طرح کے ہائی بنتے ہیں نا، تو ایک لوگوں میں سینٹیمنٹ میں ایک فیئر بھی پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یار بہت اوپر آ گئی، یار بڑی اچھی ہو گئی. ٹیکنیکلی جب کوئی نیا ہائی بنتا ہے تو وہ ایک نئی شروعات پر بھی پوائنٹ کرتا ہے. ٹیکنیکلی اگر ہم بات کریں، جس طرح میں نے یہاں لکھا کہ مارکیٹ کے لیے تو اب اوپن اسکائی ہے، وہ جہاں تک جانا چاہے جائے. مگر یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ جو سینٹیمنٹ ہوتا ہے، لوگوں کا جو سوچ ہوتی ہے، وہ اس میں تھوڑا سا ڈر کا عنصر بھی شامل ہو جاتا ہے. اب یہاں پر ہم اس کو کس طرح اینالائز کریں گے؟ ہم سسٹینیبلٹی جیسے آج تھی اور والیوم، ان دو کو دیکھیں گے کہ یہ بن کر رہا ہے. ایسا تو نہیں کہ مارکیٹ نے ہائی بنایا، وہاں والیوم بنا اور اس کے بعد مارکیٹ نیچے آ گئی، اور پھر اگر ایک دو دفعہ اس نے پل بیک لیا، دوبارہ اوپر گئی تو پھر والیوم بنا، پھر نیچے آ گئی. یہ صورتحال اگر بنتی ہے تو آپ کو احتیاط کرنی چاہیے. اس صورت میں جو بھی ہائی بنتا ہے اس کے اوپر جا کے سٹاپ لاس لگائیں. نمبر ایک بات یہ ایک طریقہ ہوتا ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کا. بہرحال یہ میں نے آپ کو ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں بتا دیں. کل میرا خیال یہ ہے کہ 169,575 کے اوپر لانگ رہنا چاہیے، لانگ ہونا چاہیے، لانگ میں ایڈیشن ہونی چاہیے. اور بس اسٹاپ لاس کو اسٹرکٹ رکھیں، ٹریلنگ اسٹاپ لاس کریں
تو پھر مارکیٹ 170 جائے یا 175 جائے، ہمیں کیا لینا دینا؟ ہمیں جہاں تک ٹرینڈ جا رہا ہے ہمیں ساتھ جانا ہے. ہمارے کوئی ٹارگیٹس، کوئی لیول لکھے ہوئے نہیں ہیں کہ ہم کہیں کہ لوگ کہتے ہیں ایسی باتیں، ہم بھی آپ کو کال میں ٹارگیٹ دیتے ہیں، مگر ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے کہ کوئی لمٹ نہیں ہوتی، چاہے وہ اوپر جانے کی ہو یا نیچے جانے کی. ٹھیک ہے نا؟ اگر مارکیٹ اوپر جا رہی، اب حالانکہ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو حالات تو بالکل اچھے نہیں ہیں، پولیٹیکل کیوس ہے اور کراس بارڈر سچویشن اچھی نہیں ہے. معیشت میں IMF کی قسط مل گئی ہے جس کو آپ بہت سیلیبریٹ کر رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں بہت سارے لوگ، مگر اس سے پہلے ہمارے پاس ایک IMF کی رپورٹ بھی آئی ہے، اور IMF سے ہمیں ایک وعدہ بھی کرنا ہے کہ ہم وہ جو ریزرویشنز ہیں ان کو پورا کریں گے. اور پاکستان پوری زندگی میں اپنے وعدے پورے نہیں کر سکا ہے، کرپشن کے حوالے سے، مس مینجمنٹ کے حوالے سے، اور گراس روٹ لیول پہ جا کے انفراسٹرکچر پہ جو خرچ کرنا ہے کبھی بھی نہیں کیا. اس نے حکومتوں نے اور ایلیٹ نے کبھی اپنے معاملات پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا. دیکھیں آپ کے سامنے ہی ہے ساری چیزیں. تو اس لیے IMF کی ریزرویشن موجود ہے، قسط ضرور مل گئی ہے. اور خیر بہرحال یہ آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ ہو جائے گی بات. آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے بحیثیت انویسٹر کہ IMF میں جو ایکسیپٹنس اور کامیابی کی یا قسط ملنے کی وہ ہوتی ہے، وہ صرف یہ نہیں ہوتی کہ بھائی آپ بہت بہترین پرفارم کر رہے ہو. آپ کے جو سفارتی تعلقات ہیں، کل ہی میں دیکھ رہا تھا کہ ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ کلوز ڈور میٹنگز ان امریکہ، ان USA امپیکٹ IMF ڈیسیشنز. تو یہ تمام چیزیں ہیں، یہ آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ لگتی ہوں گی آپ کو، مگر ہیں نہیں، کیونکہ IMF کی جو قسط ہوتی ہے وہ ہماری معیشت کے لیے بڑی اہم ہوتی ہے. ہمیں تمام باتوں کو نا کھلی آنکھوں سے سمجھنا چاہیے. اگر مارکیٹ 1,70,75 بھی ہو جائے تو کیا آپ یہ کہہ سکیں گے پاکستان کی جو اکنامی کی گروتھ ہے بہت اچھی ہوگی؟ نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے نا؟ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں انفلیشن کنٹرول میں آ گئی؟ کیا آپ کہہ سکتے ہیں پاکستان کے ڈالر پیرٹی ٹھیک ہو گئی؟ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کا جو امپورٹ ایکسپورٹ کا امبیلنس ہے وہ ٹھیک ہو گیا؟ نہیں ہوا. تو لہٰذا ریالٹی بیس رہیے گا، کیونکہ بہت سارے لوگ اس بات پہ مختلف آراء رکھتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ جو اسٹاک ایکسچینج ہے وہ اکانومی کا بیرومیٹر ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ اسٹاک ایکسچینج جو ہے معیشت کو ریفلیکٹ ہی نہیں کرتی. دونوں باتیں آدھی آدھی درست ہیں اور آدھی آدھی غلط ہیں، کیونکہ یہ ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے مگر یہ ایک اکیلا انڈیکیٹر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی؟ کیونکہ اس میں کارپوریشنز ہوتی ہیں، اور ان کارپوریشنز کے فنڈامنٹلز اور ٹیکنیکل جو ہیں مارکیٹ کو اوپر نیچے کرتے ہیں. اس میں کچھ حصہ ہائپر ایکٹیویٹی یا اسپیکولیشن کا بھی ہوتا ہے جو ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. جیسے آج آپ نے مارکیٹ کو اوپر کھلتا ہوا دیکھا، پھر اس کی ایڈجسٹمنٹ دیکھی، مگر جب اس کا مین نکالیں گے، اوور آل مارکیٹ کا مین نکالیں گے، تو مارکیٹ میں اسی کارپوریشنز جو اس میں لسٹڈ ہیں ان کے فنڈامنٹل ٹیکنیکل ہوں گے. تھوڑا سا میں باہر نکل گیا اپنے امپورٹنٹ لیول ٹریگر سے، مگر میں چاہتا ہوں کہ یہ تمام باتیں بھی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. میں کبھی بھی آپ کو نہیں چاہتا کہ اوور ایکسائٹیڈ ہو کے غلط فیصلے کریں. آئی آلویز وانٹ کہ ٹریڈر جو ہیں کھلی آنکھوں سے اور گراؤنڈ ریالٹی پہ مارکیٹ کو پرکھیں. اب ان تمام باتوں کے باوجود میں ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ گو لانگ ابو 169,575 اینڈ اسٹے آپٹیمسٹک. بہت آپٹیمسٹک رہیے. ایک لانگ ہے تو 2 لانگ کر لیجئے. اگر آپ کے پاس 1,000 ہے تو آپ 2,000 لے لیجئے. ٹھیک ہے؟ مگر ساتھ میں نے ایک جملہ جوڑ دیا، اسٹرکٹ ٹریلنگ اسٹاپ لاس. ایگزاسشن کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے ایگزاسشن تو نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے نا؟ مگر اس کے باوجود میں 169,240 کے نیچے روکا تو میں شک کروں گا، اور 168,845 کے نیچے اگر 10 ساڑھے 10 کے بعد مارکیٹ رکتی ہے تو میں کہوں گا کہ نہیں، ایگزاسٹ ہو رہی ہے، اور ہو سکتا ہے اس وقت تک وہ ہسٹورک ہائی بھی بنا چکی ہو. آئی ڈونٹ نو. تو خیر بہرحال یہ صورتحال تھی. اب آخر میں ہم چلتے ہیں اپنے ٹریڈنگ فلسفے کی طرف. آج میں نے ذرا تھوڑی سی آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کی ہے اگین کہ عظیم ٹریڈر وہ نہیں ہوتا جو مارکیٹ کی پیشن گوئیاں کرتا رہے نا کہ یار آج تو یہ ہوگا. جیسے رات کو ہم دیکھتے ہیں نا، میرے پاس بڑے لوگوں کے میسج آتے ہیں
کل تو دیکھنا ایسا ہو جائے گا، کل تو دیکھنا مارکیٹ گر جائے گی. تو عظیم ٹریڈر مارکیٹ کی پیشن گوئیاں نہیں کرتے، بلکہ دونوں امکانات کو سامنے رکھ کے جانچ کے اپنا ٹریڈنگ پلان بناتے ہیں. جب مارکیٹ اپنے ہسٹورک لیولز کے پاس پہنچتی ہے تو جذباتی ٹریڈنگ سب سے بڑا دشمن بن سکتی ہے. اسی لیے اتنا بڑا لیکچر دیا ہے میں نے، ٹھیک ہے جی. اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اصل کامیابی ڈسپلن میں، اور ڈسپلن کیا ہے؟ ہمارا ٹریڈنگ پلان، ہماری تیاری. لیولز پر ٹریڈ کریں، جذبات پر نہیں. موومنٹ کو ضرور فالو کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو موومنٹ بنے گی، جو مومنٹم ہوگا بلز کا، اس کو فالو نہیں کریں گے تو ہم بیکار بیٹھے پورا دن مارکیٹ کو دیکھ رہے ہیں. فائدہ کیا ہے ہم کو مارکیٹ دیکھنے کا؟ ٹھیک ہے نا. تو اندازوں سے نہیں، مارکیٹ کی ٹرینڈ کو فالو کریں. اپنے اسٹاپ لاس کو اپنی ایگو سے ہٹا کے رکھیں، ٹھیک ہے نا. ایگو نہ لے کے آئیں مارکیٹ میں، ٹھیک ہے نا. تو یاد رکھیں، انالیسس جو ہے مارکیٹ کی ڈائریکشن ہمیں سمجھاتا ہے. اگر یہ تمام، کیونکہ دیکھیے ایک انالیسس تو وہ ہے جو میں نے کیا آپ کو دے دیا، ایک انالیسس وہ ہے جو آپ کو کل چلتی مارکیٹ میں کرنا ہے. دیٹ از سینٹیمنٹل انالیسس، ٹھیک ہے جی. اور رسک مینجمنٹ ہماری بقا کا راستہ ہے، ہماری کامیابی کا راستہ ہے، اور ہم جو کما چکے ہیں اس کو سیکیور کرنے کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے. تو ٹریڈر وہ ہے جو مارکیٹ کی تال کو سمجھے، اس کے شور کو نہیں. امید ہے کہ آپ کو میری باتیں پسند آئی ہوں گی، سمجھ آئی ہوں گی. اگر آپ کو پسند آئی ہیں، سمجھ آئی ہیں، تو میرا مشورہ ہے کہ آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ ہماری باتیں کیسی لگیں آپ کو. اور میں نے کل کی ویڈیو میں کہا تھا کہ موٹیویشنل ویڈیو اپنی میں نے کہا تھا اس کو ضرور دیکھیے گا. اس میں کچھ باتیں ایسی تھی جو میرے خیال میں آپ کے لیے کارآمد ہو سکتی ہیں. خیر بہرحال بات کریں گے انشاءاللہ. اگر فائدہ مند لگے تو اپنے دوستوں اور احباب میں ضرور شیئر کیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.